बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा फल खाने वाला इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता? जवाब: अंगूर खाने से इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता। सवाल: दुनिया का सबसे अफजल सदका कौन सा है? जवाब: दुनिया का सबसे अफजल सदका मस्जिद बनाना है। सवाल: बड़े बड़े इबादत गुजार और ज्यादा कुरान मजीद पढ़ने वाले जहन्नम के घड़े में किस वजह से जाएंगे? जवाब: रियाकारी की वजह से जाएंगे। सवाल: कौन सी सूरत इंसान को हासिदों की हसद से बचाती है? जवाब: सूरह फलक हासिदों की हसद से बचाती है। सवाल: कौन सा कुरैशी सरदार जंग बदर में हाजिर न था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक गोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब न आता था? जवाब: अबू लहब जंग बदर में हाजिर न था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक गोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब न आता था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दामाद असीर अन बदर में शामिल था जिसकी रिहाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक हार फदिया के तौर पर भेजा था, इसका नाम बताएं। जवाब: अबुल आस। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किस फरिश्ते ने सजदा किया? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अच्छी इबादत तिलावत कुरान को कहा है। सवाल: वो कौन सी तकलीफ है जो रहमत है? जवाब: जिसमें सब्र मिले वो तकलीफ रहमत है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम कुबा में कौन सा अहम काम किया? जवाब: मुसलमानों की इबादत के लिए मस्जिद कुबा बनवाई। सवाल: औरतों पर जादू के असरात ज्यादा क्यों होते हैं? जवाब: इंसानी बालों पर जादू किया जाता है। अक्सर खवातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं, ऐसा हरगिज ना करें। सवाल: मुशरिकीन और कफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी?
جواب: مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال: کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے انجیل کب نازل ہوئی؟ جواب: انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سوال: بتائیے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب: سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ سوال: کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود عنسی نے کیا۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ جواب: وہ موت ہے۔ سوال: بسم اللہ کے بغیر سورت کا کیا نام ہے؟ جواب: سورہ توبہ ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے صحابہ کے ساتھ خیبر کو روانہ ہوئے؟ جواب: 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔
سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بافت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: ہفتے میں کتنے دن روزہ رکھنے والے کو کبھی جوڑوں کے درد کی بیماری نہیں ہوتی؟ جواب: ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے والے کو کبھی جوڑوں کے درد کی بیماری نہیں ہوتی۔ سوال: کھانا کھانے کے دوران کس وقت پانی نہ پینے سے انسان دیر تک جوان اور تندرست رہتا ہے؟ جواب: کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان دیر تک جوان اور تندرست رہتا ہے۔ سوال: جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ یمامہ مسلمان خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ سوال: بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب: بنو عباس کا اصل بانی منصور تھا۔ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے تو کس رد عمل کا اظہار کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ چادر ہٹا کر دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان جبین اقدس پر بوسہ دیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔
سوال: اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب: اسلام میں اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی تھی۔ سوال: دنیا میں کل کتنے رسول تشریف لائے؟ جواب: رسولوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا تو فرمایا کل 313 رسول تشریف لائے۔ سوال: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: بتائیے کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب: ہالوت بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: لفظ اسماعیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب: لفظ اسماعیل کے معنی اللہ کا سننا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی 4 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔
سوال، اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب، اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال، صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال، بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب، بسم اللہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال، غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب، غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال، کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب، جس کو اس کی اہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال، اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب، اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال، وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب، حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال، بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب، بدگمانی کرنا بدترین جھوٹ ہے۔ سوال، کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں نہیں۔ سوال، کسی برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو کیا ہوگا؟ جواب، برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو مکروہ ہو گیا۔ سوال، کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب، مسجد قرطبہ کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے۔ سوال، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب، شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال، صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب، صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال، سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟
جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: کیا چیز کھانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب: گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، لحن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب: مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔
جواب: سسرال ہے وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: عورت کو اولاد نہ ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت کو اولاد نہ ہونا کالے جادو کی یا پھر اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، مگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اولاد کا ہونا نہ ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے۔ سوال: چونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: رمضان میں کن 3 طریقوں سے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ جواب: اگر آپ رمضان کریم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ 3 غلطی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، چاہے 1 قرآن ہو یا 10 ختم قرآن، بجائے ثواب کے گناہ ہی ملے گا۔ الٹا ایسے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کی جاتی ہے تو یاد رکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض کی ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی اللہ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، یعنی جو صرف الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ غلطیاں کون سی ہیں کہ جن کو کرنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے؟ بعض لوگ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے حروف وہی مکمل ادا نہیں ہو پاتے۔ ایسے قرآن پڑھنے سے ہرگز ثواب نہیں ملتا۔ بعض لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے اخبار پڑھ رہے ہوں، یعنی قرآن نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہو اور قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن زبان سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ دل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اسے قرآن پڑھنا نہیں کہتے، اور اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں قرآن پڑھنے پر نیکیاں ہیں، دل میں قرآن سوچنے پر نیکیاں نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے منہ سے بس ایسی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے حرف ادا ہو رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ تو قرآن پڑھنے میں یہ 3 غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ قرآن کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے، تیز رفتاری سے۔ 10 ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے کہ خوبصورت آواز اور صحیح تلفظ کے ساتھ ایک ہی ختم قرآن کر لیا جائے، کم از کم ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے شیطان ساری رات انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان ساری رات انسان کے قریب نہیں آتا۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا، اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قباء میں کون سا اہم کام کیا؟ جواب: مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد قباء بنوائی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی، اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال:
لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے سے گھر میں غربت ختم ہوتی ہے اور اولاد جلد ہوتی ہے؟ جواب: شرم و حیا دیکھ کر۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال: کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔